ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. بابا سے بلند درود پاک پڑھے. صلاۃ لائق صد تکریم معزز اور محترم علماء کرام، مشائخ اہل سنت، سادات اکرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ بابرکت اور عظیم الشان کانفرنس، جس کا عنوان آپ سماعت فرما چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اشتہارات پر بھی سرخی کے ساتھ آپ نے اس کی زیارت کی ہے، فضائے بدر پیدا کر، یعنی غزوہ بدر کے عنوان سے یہ آج کا پروگرام انعقاد پذیر ہے. ہمارے میزبان مکرم، انتہائی معزز اور مکرم ہستی اور بڑے شفیق، پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے لیکن فون پر رابطہ تھا تو بڑا دل میں اشتیاق تھا ان کی زیارت ہوگی. انتہائی پیکر اخلاص و محبت حضرت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفور صاحب زیدہ شرفہ وہ جلوہ فرما ہیں. اس کے ساتھ اسٹیج کے اوپر علاقہ بھر کی بڑی معزز شخصیات اور بالخصوص وہ سادات اکرام جن کے ابھی آپ نے مجھ سے پہلے اسماء گرامی بھی سماعت کیے ہیں، وہ بھی جلوہ افروز ہیں. اور بطور خاص پھر ڈوگا شریف سے تشریف لائے ہیں فخر القرہ زینت القرہ حضرت قبلہ قاری محمد شفیع صاحب نوشاہی قادری. قبلہ قاری صاحب کی ہی وساطت سے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. رمضان المبارک کی بڑی مقدس اور معطر اور مطہر اور منور گھڑیاں ہیں. بڑا پرکیف ماحول دکھائی دے رہا ہے، بڑے حسین چہرے ہیں جن کو آج 11ویں روزے کی سحری نصیب ہوئی ہے. فجر کے بعد اس پروگرام کا باقاعدہ طور پہ ہر سال کی طرح آغاز ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بھی حضرت قبلہ قاری صاحب نے جس محبت سے، جس الفت سے حکم کیا ہے، وہی محبت اور جذبات لے کے میں بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہوں. میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. مجھے انہوں نے اس ڈیوٹی پر مامور فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کی تکمیل سے مالا مال کیا ہے.
میرے رفیق سفر بھی برادر طریقت حضرت محترم المقام پیکر اخلاص و محبت قبلہ ڈاکٹر محمد انصر علی قادری چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو غزوہ بدر عنوان ہے، یہ شعر ہے مولانا ظفر علی خان صاحب کا، فضائے بدر پیدا کر۔ یہ اسلام کا بنیادی اور مرکزی اور اہم ترین مضمون ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، آپ کی سرپرستی میں لشکر اسلام کفار کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہوا ہے۔ جس ماہ مقدس میں یہ معرکہ رونما ہوا ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ اس معرکے کی تاریخ کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ 12 رمضان المبارک ہے، جب یہ قافلے میدان بدر کی طرف چلے ہیں۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوم الفرقان کہا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ اس کو ایک نام جو ہے اس کا وہ یوم بدر الکبریٰ ہے، اس کا ایک نام یوم بدر العظمیٰ ہے۔ یہ عظیم الشان معرکہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پہ یہ بدر کا کنواں ہے، وہاں پر دو لشکر آپس میں ٹکرائے ہیں۔ یہ جو فضائے بدر مضمون ہے، ذرا میں آپ کے سامنے اس فضا کو رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ فضا کیا تھی، وہ کیفیت کیا تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سورماؤں نے یہ تہیہ کیا کہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے اوپر ایسا دعویٰ بولنا ہے، اسلام اور بانی اسلام کا کام تمام کرنا ہے، جن میں سب سے بڑا سردار اس وقت کا ابو جہل، وہ اس لشکر کی قیادت کر رہا ہے۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منادی حضرت بلال کو کھڑا کیا ہے اور فرمایا اعلان کرو گلشن اسلام کی شہزادی کے لیے تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، تمہاری جوان مردی کی ضرورت ہے، تمہاری جان نثاری کی ضرورت ہے۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ مدینے کی مائیں اپنے چھوٹے بچوں سمیت اپنے نوجوانوں کو بارگاہ رسالت میں لے کر پیش ہو گئی ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو مضمون ہے یہ کتنی چیزیں گھیرتا ہے۔ اللہ امت محمدیہ کو پھر سے وہ عظیم مائیں عطا کرے جن ماؤں کا یہ جذبہ ہے اور جن ماؤں نے صبح سے لے کر شام تک بے حیائی کے چینل دیکھنے ہیں، مارننگ شو کے نام پہ طوفان بدتمیزی گھروں میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، درد دل رکھوں آپ کے سامنے تھوڑا سا، دیکھتے ہیں 11 مہینے ناچ کرنے والے، گانا کرنے والے، بے حیائی کا بازار گرم کرنے والے اس ماہ مقدس میں دین سکھانے آتے ہیں۔ تو پھر امت کے نوجوانوں کا حال کیا ہوگا ذرا آپ ملاحظہ کریں۔ ٹی وی چینلوں پر ایمان لوٹنے والے بیٹھے ہیں، ادھر سرکار نے اپنے منادی بلال کو کھڑا کیا ہے، آواز لگا، ادھر آواز لگی ہے، مائیں اپنے ان بچوں کو لے کے آئی ہیں جن کے بازوؤں میں ابھی کس بل نہیں، جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں آقا محمد عربی انہیں قربان تیرے نام پہ ہونا ہے۔ جب وہ آئے ہیں فرزند ارجمند سرکار نے پاس کو دیکھا ہے،
سرکار نے فرمایا تم لوٹ جاؤ، ہم جب تمہیں قابل سمجھیں گے میدان جنگ پھر سے تمہیں آواز دے گا اور تم میدان جنگ میں اترو گے۔ اور فاروق اعظم کے بیٹے نے اپنی ایڑیاں اوپر کر لی تاکہ سرکار کہیں یہ نہ سمجھے قد چھوٹا ہے، قد بڑا کر کے دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کرے یہ فضا آئے، یہ جذبہ آئے، یہ ایمان آئے، یہ توکل آئے، ادھر اسلام کا اشارہ ہو، ادھر امت محمدیہ کے نوجوان کھڑے کھڑے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب کھڑے ہوئے ہیں، سرکار نے فرمایا لوٹ جاؤ، ہم بلائیں گے تمہیں۔ غزوہ احد کی دفعہ بھی آئے، پھر روتے تھے، بچے روتے تھے، اور سرکار نے فرمایا تو غم نہ کر، تو اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھ جیسے تو نے بدر لڑا ہے۔ سبحان اللہ کہیں گے بلند آواز۔ اب جب مسلمانوں کا لشکر جرار تیار ہوا ہے، تعداد کتنی ہے، گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، اس فضا کو ذرا سمجھو، اس کیفیت کو ملاحظہ کرو۔ ایمان کس دولت کا نام ہے، ایمان کیا چیز ہے، رب ذوالجلال کے اوپر ان کا جو یقین ہے، تیقن کے کس درجے پر فائد ہے۔ فقط 315 سے 319 افراد یہ لشکر مدینے سے چلا ہے، اور بعد میں مقام روحا پر جا کے سرکار نے چند افراد کو واپس بھیجا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو سرکار نے اپنی مسجد کا امام مقرر کیا ہے۔ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے لیکن دل سے بڑا بینا ہے، دل سے ہر وقت محمد ہربی کی تصویر دیکھتا رہتا ہے۔ سرکار نے مدینے کی اپنی مسجد کا امام مقرر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ رکے، پھر مقام روحا تک یہ لشکر چلا ہے۔ پورے لشکر میں ایک روایت کے مطابق فقط ایک گھوڑا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان دیکھو ذرا، یہ آج بھی ہو، گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر ایمان ہو تو مسلمان سپر پاور سے بھی ٹکراتا ہے، زمانے کے سامنے سینہ سب پر ہو جاتا ہے۔ ایک گھوڑا، یہ بعض نے کہا ہے کہ 6 گھوڑے ہیں اور 6 تلواریں ہیں، ان میں سے 2-4 کو سنگ لگا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے لا کے کھجور کی ٹہنی دے دی ہے، سرکار نے فرمایا لوہے کا کام کرے گی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس جنگ میں بھی لوہے کا کام کرتی تھی، بعد میں آنے والی کئی جنگوں میں یہی تلوار لوہے کا کام کرتی رہی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگ گئے ہوئے تھے۔ حضرت عکاشہ جن کو سرکار نے دی ہے، 70 یا 80 اونٹ ہیں، سواریاں، ہر سواری کے اوپر 3 افراد جن کی ڈیوٹی لگی ہے، 3 افراد ایک سواری کے اوپر باری باری سفر کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حام رکاب ہیں، ان میں پہلی ہستی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو لبابہ کو سرکار نے مقام روحا سے واپس بھیج دیا، پھر ایک اور صحابی ان کی جگہ ہے، اور سرکار کے ساتھ دوسرے حام رکاب وہ حسن و حسین کے بابا، اخی مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا مرتضی حلتا شہر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق، امام المغارب، ہر غالب کے اوپر جس کو رب نے غالب رکھا ہے وہ نہیں ہے، جو میدان جنگ کا شاہ سوار ہے، جو میدان جنگ کا فاتح ہے، وہ حسن و حسین کا پاپا ہے۔ حضرت علی شیر خدا یہ سرکار کے ساتھ دوسرے حام رکاب ہے، سرکار تیسرے ہیں۔ 3 ہستیاں اس طرح ہر سواری کے اوپر آئی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں سواری پر،
تو تعین کیا گیا اتنے کلومیٹر ایک بندہ چلے گا، پھر سواری چینج ہوگی، پھر چینج ہوگی۔ جب باری آئی نا سرکار کی نیچے تشریف لانے کی، تو دوڑتے ہوئے حضرت علی شیر خدا سرکار کے قدم چومنے لگے، عرض کرتے ہیں آقا اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ علی آپ کی سواری کی رکاب پکڑے گا، سواری کے اوپر نہیں بیٹھے گا۔ آقا آپ کے قدموں سے خاک اٹھے، میری آنکھوں کا سرما ہو جائے، ایمان کی معراج ہو جائے۔ آقا اپنی بھاری آپ کے نام کرتا ہوں۔ دوسرے سے ابھی آ کے عرض کرتے ہیں آقا میں بھی نام کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو تم میں سے، تم میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ حضرت علی کو، بہادروں کے بہادر کو سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو مصطفیٰ سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے، کفی ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دشمن کو فقط نیزہ لگایا تھا، وہ کہتا خدا کی قسم زمین و آسمان کی تکلیفیں مصیبتیں ایک طرف، یہ جو سرکار نے مجھے نیزہ لگایا نا، مجھے ساری تکلیفیں زمانے کی مل جاتی، وہ کم تھی، یہ زیادہ پڑی ہوئی ہے۔ طاقت مصطفیٰ کی رب نے الگ رکھی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے بڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا نہیں۔ تو فرمایا جب تم میں سے مجھ سے کوئی طاقتور نہیں تو میں بھی اپنے رب کے ہاں ویسے ہی اجر کا طلبگار ہوں جیسے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سادات گرامی بھی جلوہ فرما ہے، ذرا نسب کا بہت فخر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی برادری سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کے لیے گزارش کروں گا یہ حدیث بھی یاد کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ شب برات میں انہوں نے جب سرکار سے سنا نا یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت یہ اس طرح برستی ہے، اس طرح بخشے جائیں گے، انہوں نے کہا آقا آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے؟ سرکار نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا عائشہ میری زوجہ مجھے بھی رب کی رحمت ہی ڈال دے گی۔ سرکار نے فرمایا جس طرح علی تو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تم سب رب کی بارگاہ میں اجر کے متلاشی ہو، میں محمد عربی بھی اس کے اجر کا طلبگار بیٹھا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں میرا رب مجھے اور عطا فرمائے، اور عطا فرمائے، رب کے خزانوں میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچے، ایک بدو اعرابی جو قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اچانک شامل ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے اس سے پوچھا تو نے کافروں کا لشکر دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اگر نہیں دیکھا تو آگے بڑھ، اس قافلے کے جرنیل اعلیٰ محمد عربی ہیں، چیف آف کمانڈر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے قدموں کو بوسہ دے، خوش نصیب ہو جا اور آ جا مسلمانوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ نبوتگما ہو جا، شامل ہو مصطفیٰ کی فوج میں آ جا۔ اس نے کہا نبی ہیں؟ کہتے ہیں نبی ہیں۔ اس نے کہا میں نے سنا نبیوں کے بارے میں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس رابی نے کہا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، تو مجھے ذرا سوال کر لینے دو۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا لا تسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا سرکار سے نہ پوچھ، میں سرکار کا غلام ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ، میں بتانے والا ہوں۔ بدر کی فضا آج اگر ہم نے پیدا کرنی ہے تو ضرورت ہے ذرا بدر کو پڑھ بھی لیں۔ بدر کیا ہے؟ مارکہ حق و باطل ہے، ایک طرف رحمان کے بندے ہیں، ایک طرف شیطان کے بندے ہیں، ایک طرف ارادہ حق ہے، ایک طرف ارادہ باطل ہے، ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر ہے، ایک کا سربراہ ابو جہل ہے اور دوسری
محبوب ہے امینہ کا لال ہے. ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے. یہ کیا مارکا ہے حضرات سماعت فرمائیں. اس نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں، سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو جس اونٹنی پہ میں سوار ہوں اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا وہ سب جانتے ہیں جن کو رب نے بتایا ہوا ہے. رب کے بغیر کون جان سکتا ہے؟ اللہ دے تو پھر کیوں نہ بتائیں. حضرات یہ قافلہ چلتے چلتے بہت لمبا سفر طے کر کے کفار کے لشکر سے قبل ہی مقام بدر پہ پہنچے. وہاں پر چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور 4 یا 5 وہاں پہ تالاب ہے. سرکار نے ایک جگہ پہ پڑاؤ فرمایا ہے. وہاں پہ ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا ہے، یا حباب بن منذر بھی بات پڑھتے ہیں، انہوں نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ اگر تو وحی الہی کا فیصلہ ہے پھر یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی جنگی تدبیریں ہو سکتی ہیں تو میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ کوئی وحی الہی کا فیصلہ نہیں، تو اپنا مشورہ دے. سرکار کی سنت ہے مشورہ مانگنا. سرکار سے بڑا کون ہے؟ نبیوں سے بڑے ہیں سرکار. عقل خدا نے اینی دیتی علمہ بیچنا ہے. صاحب عقل ہو ان کو مشورے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے فرمایا مشورے دو نا، کیا چاہتے ہو. جب یہ مقام روحہ پڑھتے تو صحابہ نے تقریریں بھی کی. صدیق اکبر نے بھی تقریر کی ہے، فاروق اعظم نے تقریر کی ہے، حضرت مقداد بن اسود نے تقریر کی ہے، حضرت معاذ نے تقریر کی ہے. وہاں پر ایک صحابی نے حضرت معاذ بن جبل نے کہا ہے، جب سرکار نے کہا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، لیکن آج وہ کسی شاعر نے کہا نا اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور باہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے روشنی یا نبی. اب حال دیکھنا ہمارا کیا ہو گیا ہے. اب دیکھو ہمیں اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ جن کے اسلاف میں یہ جذبہ ہے آقا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، کہیں موسیٰ تو لڑ تیرا رب لڑے، آقا حکم کریں گے سمندروں میں گھوڑے ڈال دینے والے ہیں. ان کے جذبے پہ سرکار نے فرمایا یاد رکھو آج سے انصار مدینہ کا خون محمد کا خون ہے، انصار کی عزت محمد کی عزت ہے، انصار مدینہ کا دشمن محمد عربی کا دشمن ہے. یہ مجھ سے جدا نہیں، میں ان سے جدا نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نواز دیا. سرکار نے کہا بتا نا کیا چاہتا ہے، کیا جنگی تدبیر ہے تیرے پاس. انہوں نے کہا یا حضرت حباب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں طرف کنویں ہیں اور وہ کنویں جس تالاب کے اوپر گرتے ہیں کیوں نہ ہم اس تالاب کے اوپر قبضہ کر لیں تاکہ جنگی تدبیر کے اعتبار سے پانی ہمارے پاس ہوگا، ان کو پانی میسر نہیں آئے گا، یہ جنگی معاملات ہیں، ان کے جانوروں کو نصیب نہیں ہوگا. وہاں پر 1000 کا لشکر ہے، یہاں پر فقط 313 ہے. وہاں پر ہر چوٹی میں ہر پڑاؤ کے اوپر اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. وہاں پر خواتین کے ناچنے کا انتظام ہے، گانے کا انتظام ہے، لوگوں کا دل لگانے کے لیے رنگین مزاجی سکھائی جا رہی ہے. گھوڑوں کی تعداد کثرت میں ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ترکش ہیں، کمانے ہیں، ان کے پاس سریں ہیں، ہر قسم کی ڈھالیں ہیں. وہاں پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پانی پہ قبضہ کر لیں. سرکار نے فرمایا تو نے صحیح کہا ہے. سبحان اللہ کہیں گے برہ دوا سے. سرکار نے وہاں پہ جا کے ڈیرا لگایا ہے، پانی کے اوپر کنٹرول کیا، قبضہ کیا ہے. لیکن سرکار نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں جو لوگوں کا پانی بند کروں. فرمایا پانی پہ قبضہ ہم نے کیا ہے لیکن ہمارا دشمن بھی پیے گا اس کے جانور. جنگ میں بھی جس نے رواداری اور انسانیت کی مثال قائم کی ہے وہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہمارا نبی.
بڑے بڑے آئے ہیں کہتے ہیں دیکھو انسانیت کا درس ہم دیتے ہیں. میں نے کہا جنگ میں جس نے انسانیت کا پاس رکھا ہے حلق خشک نہیں ہونے دیے وہ پانی ہے اسلام رب کا محبوب آخری نبی ہمارے آقا محمد عربی. سرکار نے فرمایا پانی دو, پانی پہ قبضہ ہمارا رہنا چاہیے لیکن پانی سب پیئیں گے. اب یہ سرکار نے جہاں پہ پڑاؤ کیا ہے وہ ریتلی زمین ہے اور وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کفار کہ ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور خود انہوں نے چٹیل میدان کے اوپر قبضہ کیا ہے تاکہ یہ مضبوط بڑھی ہے. تو رب کے کرم سے بارش ہوگی, ریت مضبوط ہو گئی ہے اور جہاں پہ وہ تھے وہاں پہ کیچڑ ہو گیا ہے. ان کا پاؤں پھسل گیا ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کا پاؤں وہاں پہ دب گیا ہے, وہاں پہ مضبوطی پکڑ گیا ہے, وہاں پہ جم گیا ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا پاؤں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو, عبداللہ ابن مسعود کو, ان کو بھیجا جاؤ یہ کفار کے لشکر کا جائزہ لو. اور حضرت معاذ کے کہنے پر یہ تیار کیا گیا ہے یہ مقام عریشہ جس کی پہرے داری حضور صدیق اکبر نے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا آقا ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ کی جان ہماری 1000 جانوں سے لاکھ جانوں سے قیمتی ہے, اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے تشریف لے جائیے گا مدینے کی طرف تاکہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں خلل نہ آئے. ان کی تجویز پر پھر یہ خیمہ سرکار کے لیے الگ تیار کیا گیا اور حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اس وقت پھر اعلان کیا گیا کون ہے جو تلوار لے کے سرکار کے خیمے پہ کھڑا ہو, کون ہے جو سرکار کی حفاظت کے لیے, کیونکہ ان کا نشانہ اصل تو محمد عربی کی ذات ہے, باقی سب تو سرکار کی خاطر آئے. انہوں نے کام تمام کرنے کا ارادہ کیا ہے سرکار کا. یہ بھاری ذمہ داری میرے آقا میرے پیر حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اشجع الناس, لوگوں میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے جس نے یہ ذمہ داری لی. آقا تیری حفاظت کے لیے اپنی جان میں قربان کرنے آیا, تیرے خیمے پہ میں کھڑا ہونے آیا. تنے تنہا تلوار لے کے صدیق اکبر کہتے ہیں صدیق اکبر نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا مولا علی سے پوچھنا جو اس نے لڑی ہے وہ کسی کا مقدر نہیں, جو دفاع اس نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تشریف لائے ہیں جائزہ لے کے. انہوں نے کہا سرکار ان کی صف بندی ہے کوئی نہیں ہے, یہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں, فلاں بندہ ہے فلاں بندہ ہے اس نے الگ ٹولی لگائی ہے, فلاں اس نے الگ لگائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے اور سرکار گریہ فرماتے تھے, زار و قطار روتے تھے, اتنا روئے ہیں پہلے سجدے میں رہے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کتنی دیر میں 3 دفعہ ہیں سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے اور آواز آتی تھی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم, یہ آواز آتی تھی. پھر کہتے ہیں پھر اٹھے ہیں, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, مولا وہ جس کا وعدہ تو نے کیا تھا آج پورا کر, لشکر اسلام کو فتح دے. اگر یہ 313 آج کامیاب ہو کر نہ لوٹے قیامت تک تیرے نام لیواؤں میں کوئی نہیں بچے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے جا رہے ہیں, گریہ کیے جا رہے ہیں, گریہ بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ مبارک چادر کندھوں سے نیچے سرک گئی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے سرکار کو معانقہ کیا ہے, سرکار کے ساتھ اپنی چھاتی لگائی ہے. ابو بکر صدیق تیرے مقدر پہ قربان جائے. میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. صدیق اکبر نے کہا آقا آپ اتنا گریہ نہ فرمائیں, آقا آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا, مدد آئے گی. ادھر کہنے کی دیر ہے, ابو بکر صدیق کی یہ تسلی سرکار کے لیے ایسے سکون کا سبب بنی, ادھر چہرہ زیبا پہ مسکراہٹ سج گئی ہے, 14ویں کا چاند چمک گیا ہے.
میں سرکار کے چہرے کی تعریف، ان کے حسن کے نظارے کو کیسے بیان کروں؟ میدان جنگ میں گریا کرتے ہوئے اچانک چہرے کے اوپر تبسم آئی ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تو صحیح کہتا ہے، وہ دیکھ رب کی مدد آ گئی ہے، وہ دیکھ میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے صف بندیاں کی ہیں، صف بندیاں کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر ہے جسے سرکار آگے کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں۔ تو ایک صحابی ہے نا، ابھی مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، شاید کسی کو یاد ہو، وہ آگے بڑھتے تھے، ان کی پشت کے اوپر سرکار کا تیر لگ گیا۔ اچھا انہوں نے فوراً کہا سرکار میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں محمد عربی انصاف کرتا ہوں، ظلم نہیں کرتا، میدان جنگ میں بھی کروں گا، آجا بدلہ لے لے۔ سرکار نے تیر پکڑایا نا، انہوں نے کہا سرکار میں ذرا اپنی مرضی کا بدلہ لوں گا۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے اب لینا ہے؟ کہتے ہیں سرکار ذرا قمیض بھی ہٹائیں۔ سرکار نے قمیض ہٹائی ہے نا تو تیر پھینک کر توڑ کے سرکار کو پیچھے سے چمٹ گیا، بوسہ دے دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ بدلہ لے۔ آقا بدلہ بہانا تھا، اصل نشانہ تجھے چومنا تھا، تیرے ساتھ لگنا تھا۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتا کیوں کرتے ہے؟ صحابی سے سرکار نے پوچھا یہ بتا کرتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا آقا موت سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں بیویوں کو چھوڑا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، رون کے چھوڑا ہے، ہر چیز کو تاکہ نسیہ کے حوالے کیا ہے، رونقوں کو قربان کر دیا ہے، تیرے نام پہ قربان ہونے آئے ہیں۔ میں نے سوچا تیرے جسم سے لگ جاؤں، دنیا کو چھوڑ کے جاؤں، جہنم مجھ پہ حرام کر دے۔ آقا اس بہانے سے کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پھر جب جنگ صفے بنی ہیں اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاریوں کو کفار کے مقابلے میں عتبہ، شیبہ اور ولید، ان کے مقابلے میں 3 انصاریوں کو بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا تعلق کن سے ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے شعبے بتائے ہیں، آگے سے تعلق کی ہے ہم زمینداروں سے، زمین کی یہ کھیتی باڑی کرنے والوں سے لڑیں گے، ہمارے مقابلے میں کوئی ہمارے خاندان کا یا ٹکر کا بندہ لا دے۔ پتہ چلتا ہے کسی کو پیشے پر تانا دینا مسلمانوں کا طریقہ نہیں، کفار کا طریقہ ہے۔ میں ذرا گزارش کروں، ہمارے معاشرے میں بڑی بری طرز چل گئی ہے۔ ایک سید صاحب ہیں نا، وہ بیچارے کام کرنے لگ گئے جوتوں کا، تو لوگوں نے کیا کیا، ان کے بعد ان کو اسی پیشے سے منسوخ کر دیا۔ ایک سید صاحب برتنوں کا کام کرتے ہیں، لوگوں نے اس نام سے منسوخ کر دیا۔ یہ پیشے جو ہیں یہ کوئی انسان کی توہین کے لیے نہیں بنا ہے، یہ انسان کا کاروبار ہے، رب نے ہنر دیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، رب ذوالجلال نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز سے، ذرا غور کریں نا، یہ پیشے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت کیا ہے؟ کوئی مل سکتا ہے ان کے ساتھ؟ اپنے قمیض مبارک پہ پیوند لگاتے، اپنے مبارک نالین پہ پیوند لگاتے ہیں۔ اس لیے یار میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ تانا دینا فلاں کمی ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ کسی کو نسب کا چھوٹے کا تانا دینا حرام ہے، اور کسی کے سامنے اپنے نسب پہ فخر کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو کفر لکھ دیا ہے، سوائے میدان جنگ کے۔ میدان جنگ کے علاوہ کسی مسلمان کے سامنے نسب پہ فخر کرنا، کیونکہ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اس لیے اپنی تیاری رکھیں۔ انہوں نے کہا یہ کھیتی باڑی کرنے والے ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں۔ پھر سرکار نے علی شیر خدا کو بھیجا ہے، فرمایا قم یا علی، علی کھڑا ہو جا، میدان میں اتر جا۔ قم یا حمزہ، حمزہ کھڑا ہو، میدان میں اتر جا۔ قم یا عبیدہ، عبیدہ بن حارث کو کھڑا کیا، علی کو کھڑا کیا، حمزہ کو کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا تعارف کرواؤ، انہوں نے پھر تعارف کروایا۔ بلند آواز سے کہو نا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، وہ امیر حمزہ ہے، سرکار کا چچا ہے۔
اور دو چچا کے بیٹے ہیں، ایک اللہ کا شیر ہے، دوسرا عبیدہ بن حارث ہے۔ پھر یہ میدان میں آئے ہیں جوان، للکارا ہے آنا جو آنا چاہتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے، حضرت امیر حمزہ نے شیبہ اور ولید کو اپنے اپنے مد مقابل کو جہنم واصل کیا۔ حضرت عبیدہ وہ اس کی ضرب سے زخمی ہو گئے، ان کو حضرت علی شیر خدا نے ان کے مد مقابل کو جہنم واصل کیا۔ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے علی شیر خدا لے کے آئے اپنے چچا کے بیٹے، وہ کہتے دادا پوترا، عبد المطلب کے پوتے ہیں دونوں، سرکار بھی ان کے پوتے، علی بھی ان کا پوتا، عبیدہ بھی ان کا پوتا۔ حضرت علی شیر خدا نے سرکار کی بارگاہ میں لا کر رکھا، ہاشمی ہے، سبحان اللہ کہیں نا۔ ایک دفعہ غزوہ طائف کے موقع پر سرکار نے جب دیکھا کہ ہر طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے، جواب میں حملہ ہو نہیں سکتا، کوئی میدان میں نکلتا نہیں ہے، صحابہ اکرام نے مٹی کے خیمے بنا رکھے ہیں، تیروں کی چاروں طرف سے برسات ہو رہی ہے۔ اس وقت سرکار پھر آئے ہیں خود میدان میں، خود پہنی ہے، زدہ پہنی ہے، ایک آگے پہنی ہے، ایک پیچھے پہنی ہے، تلوار کو ہاتھ میں لیا ہے، دراز گوش پہ سوار ہوئے ہیں اور تلوار کو فضا میں لہرا کے نعرہ لگایا ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، سچا نبی بن کے آیا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں، مکے کا پہلوان ہے۔ سرکار نے فخر کیا ہے، یہ سارے عبد المطلب کے گھرانے کے بندے ہیں۔ رب نے عبد المطلب تیری شان بھی الگ رکھی ہوئی ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا مارکا، اس کے لیے سب سے پہلی قربانی تیرے پوتے نے دی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے کفار کی جانیں بھی تیرے پوتوں نے دی ہے، تیرے بیٹے نے دی ہے۔ تیرا مرتبہ رب نے جدا رکھا ہوا ہے، تو دادا ہے محمد عربی کا۔ حضرت عبیدہ انہوں نے کہا سرکار مجھے بتائیں میں شہید تو ہو جاؤں گا نا، فضائے بدر پیدا کر کیسے ہوگی، ڈرے گا، گھر میں بیٹھا رہے گا، نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا سرکار بتائیں شہید ہو جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بدر کی سرحد سے ہی شہید ہونے والا ہے۔ غزوہ بدر العظمی، غزوہ بدر الکبریٰ، یوم فرقان کے موقع پر جس نے سب سے پہلے رب کے راستے میں محمد عربی پہ خود کو فارا ہے، وہ سرکار کے چچا کا بیٹا عبیدہ ہے۔ ان کی اولاد بھی آگے اہل بیت ہے، آل محمد ہے، سبحان اللہ کہنے بلند آواز سے۔ پھر سرکار کے جو صحابہ ہیں اور کفار آپس میں گتھ بگتھا ہوئے، پھر وہ نبرد آزما ہوئے ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر دعویٰ بولا ہے، برسرے پیکار میدان میں اترے ہیں۔ اس وقت سرکار پھر حجرے میں تشریف لے گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، فرمایا مولا اب بھیجنا فرشتوں کی وہ فوج جو تیار کر رکھی ہے۔ رب نے فرمایا کتنے بھیجے؟ 1000 بھیجے، سبحان اللہ کہیں نا بلند آواز سے۔ فرمایا 1000 بھیجے، پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا پہ رب نے فرمایا محبوب ایک نہیں، ہم چل 3000 بھیج دیتے ہیں، 3000 بھیجے ہیں۔ تیسری دعا پہ فرمایا محبوب غم نہ کر، ہم نے قدسیوں کو وہ لباس پہنایا ہے جس پہ جنگی مورے ہیں، ہم ایک کے ساتھ 3000 کے ساتھ 5000 بھیج رہے ہیں، 9000 فرشتے کفار کے مقابلے میں۔ جبرائیل بھی آیا ہے، میکائیل بھی آیا ہے، ایک طرف جبرائیل سرداری کر رہا ہے، دوسری طرف میکائیل سرداری کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، سبحان اللہ کہنا بلا لوال۔ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو آج بھی لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ صحابہ کے پاس ایک تلوار ہو، 6 ہو، 3 ہو، ایک گھوڑا ہو، 1000 کے مقابلے میں باری پڑی۔
تیرا ایمان کہاں مر گیا ہے کہ تو دیکھتا نہیں ہے کہ تو کن کا ماننے والا ہے، کن کا غلام ہے؟ تجھے وہی جذبہ ملنا چاہیے جو مولا علی شیر خدا کا فیض دکھائی دیتا ہے۔ لشکر لڑنے لگے ہیں، حضرت عکاشہ اس وقت آئے تھے، انہوں نے کہا سرکار تلوار ٹوٹ گئی ہے، 6 میں سے 1 ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کھجور کی ٹہنی لے لے، لوہے کا کام کرے گی۔ کہتے ہیں سرکار کے اس غزوے کے بعد میں نے کئی جنگیں کھجور کی ٹہنی سے لڑی ہے، میں کہتے خود لڑتا رہا ہوں، تلوار کا کام کرتی ہے، لوہے کا کام کرتی ہے۔ پھر ایک صحابی ہیں، ان کا بازو ٹوٹ گیا، بازو کا ایک تسمہ ساتھ رہ گیا، پاؤں کے نیچے دے کے نکال دیا۔ اب اندازہ کرو یہ بدر کی فضا کیسے، انہوں نے پاؤں کے نیچے دیا، اتار کے پھینک دیا، اور ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا لاؤ ادھر، لعاب دہن لگایا، فوراً ٹھیک کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جب ٹھیک ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا اس پہ ضرب لگی تھی یا اس پہ لگی تھی، برابر کی طاقت کا کام دونوں بازو کر رہے ہیں۔ محمد عربی کا فیض آ رہا ہے، رب کا کرم برس رہا ہے۔ اور ایک صحابی حضرت قتادہ جن کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، تیر لگا ہے، وہ آنکھ بہ گئی ہے، چہرے کے اوپر آ گئی ہے، لڑتے لڑتے بارگاہ رسالت میں آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہلا مارکا ہے، میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا، قتادہ تیری آنکھ بھی تجھے لوٹا دیتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ لگا دیا، فرمایا جا لے جا۔ وہ کہتے ہیں مجھے زندگی بھر یہ محسوس نہیں ہوا کون سی آنکھ پہ تیر لگا ہے، نہ تکلیف ہوئی ہے، نہ نظر میں فرق آیا ہے، بلکہ لعاب دہن کا فیض رب نے ایسا رکھا ہے دوسری آنکھ سے زیادہ احساس سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ یہ رب کا کرم ہے، مصطفیٰ کے لعاب میں بھی طاقت ہو سکے، فاعل حقیقی وہ ہے، مؤثر حقیقی وہ ہے، رب نے کرم اتنا رکھا ہوا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ حضرت قتادہ، ان کے بعد جنگ ہو رہی ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں 2 بچے لڑ رہے تھے، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، کاش کہ بہت جری جوان ہوتے میں ایسے کاشتا چلا جاتا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر میں بھی یہ بات کر رہا ہوں نا، ادھر ایک بچہ بڑا میرے کان میں کہتا ہے حل انت تعرف ابا جہل، ابو جہل کو جانتے ہو چچا؟ کہتے ہیں میں تھوڑا سا ان کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی کرتا تھا کہ بچے تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا ہم نے سنا ہے وہ سرکار کا بڑا گستاخ ہے، ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کا کام تمام کر دیں۔ کہتے ہیں ابھی میں اس کو کوئی جواب دینے نہیں پایا کہ دوسری طرف سے دوسرے بچے نے میرے کان کے اوپر مجھے ہلکی سی، وہ کہتے ہیں پنجابی میں چونڈی تھی، مجھے وہ لگائی ہے، مجھے تھوڑا سا دونوں ہاتھوں سے زور سے میرے کان کی لو کو پکڑا، مجھے کہتا ہے یا عم حل انت تعرف ابا جہل، اے چچا تو ابو جہل کو جانتا ہے؟ میں نے کہا ایک نے پوچھا دوسرا پوچھ رہا ہے، میں نے کہا جانتا ہوں۔ اتنے میں وہ سر و خون کے اوپر سوار ہو کے بڑے غصے میں آ رہا ہے، میں نے کہا وہ ہے تمہارا شکار جس کا تم پوچھ رہے ہو؟ کہتے ابھی میرے کہنے کی دیر ہے، میری آنکھوں سے وہ بچے دوڑتے ہوئے گئے اور جاتے ہی تابڑ توڑ حملہ کر دیا، خون میں لت پت کر کے زخمی کر کے اس کو زمین پر گرا دیا۔ یہ ہے فضائے بدر جو سننے آئے ہوئے ہو کیا ہوا ہے، یہ بچوں کے اندر رب نے یہ مقام رکھا ہوا ہے، وہ خون میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ یہ بچے دوڑتے ہوئے سرکار کے پاس چلے گئے اور بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو بلال سے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ توفیق دے دے، مہدی کے سپاہی ہو جائیں، عیسیٰ کے جانثار ہو جائیں، اللہ کا لے جاؤ۔ حضرات میں یہ عرض کرتا ہوں، وہ بچے لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ سرکار نے فرمایا تلوار ابھی کپڑے سے صاف تو نہیں کی؟ آقا نہیں کی۔ فرمایا دونوں لے آؤ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ بچے ہیں جنہوں نے ابو جہل کو گرایا ہے، سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہ، قیامت کے دن یہ شرف دونوں کو ملے گا، تو بھی ابو جہل کا قاتل ہوگا، یہ بھی ابو جہل کا قاتل ہوگا۔
یہ مقدر تم دونوں کا لکھا جا چکا ہے، یہ مقدر تم دونوں کے حصے میں آ گیا ہے، یہ شرف، یہ مرتبہ، یہ مقام رب نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو سرکار نے کہا جاؤ تلاش کر کے لاؤ اس کو، ابو جہل کو۔ جب تلاش کر کے لائے تو پھر سرکار نے فرمایا ہر دور کا ایک فرعون ہوا ہے، اور موسیٰ کے دور کے فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا میں موسیٰ اور اس کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن فرمایا یہ میرے دور کا فرعون ابو جہل ہے اور اس سے بھی سخت ہے۔ ابھی اس کو عبداللہ ابن مسعود اس کا سر اتارنے والے ہیں تو یہ کہتا ہے میری گردن کے نیچے سے اتار تاکہ پتہ چلے یہ ایک سردار کا سر ہے۔ اتنا غرور پڑا ہوا ہے، سرکار فرماتا ہے اس کی کھوپڑی میں۔ پھر اس کا سر جو ہے جدا کیا گیا ہے۔ جنگ لڑتے لڑتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دشمن کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں مارنا چاہتا تھا لیکن میں نے دیکھا ہے ابھی میرے وار کرنے سے پہلے ہی اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا عمر تیرے آگے آگے جبریل تھا، جبریل کی سواری کی آواز بھی تو سن رہا تھا، یہ سر تو نے اتارنا تھا لیکن تیرے حصے کا کام جبریل امین کر دیا ہے، یہ سر اس نے اتار دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر جنگ مکمل ہوئی ہے، 70 بندے کفار کے ہلاک ہوئے ہیں، 70 بندے ان کے قیدی بنائے گئے ہیں، اور مسلمانوں کے 14 افراد مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں۔ اور سرکار فرماتے تھے آؤ دوڑو جنت کی طرف۔ جنگ کے میدان میں سرکار نعرہ لگاتے تھے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے درمیان سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت ایک صحابی کہتے ہیں سرکار یہ ماجرا ہے، فرمایا بالکل یہی ہے آقا، پھر مجھے الوداع کہیں، میں جنت کا مسافر ہو چکا ہوں۔ روایت میں آتا ہے سرکار کے نام پہ لڑتے لڑتے وہ جنت میں ہی پہنچا، شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا۔ جنگ مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد پھر قیدی بنے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو وہاں پہ پڑاؤ کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے آ کے کہا تھا، سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، نشان لگائے، فرمایا یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا، یہاں پہ ولید مرے گا، ابو جہل مرے گا، فلاں سردار مرے گا، فلاں مرے گا۔ کہنے میں نے بھی جا کے دیکھا فاروق اعظم سمیت، جہاں جہاں سرکار نے نشان لگایا تھا وہاں وہاں ان کے سر گرے ہیں، وہاں وہاں یہ ہلاک ہوئے ہیں، مردار ہوئے ہیں۔ کہتے میرے آقا محمد عربی نے جو کہا تھا وہ سچ۔ عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں؟ صدیق اکبر نے فرمایا آقا ان سے فدیہ لے لیا جائے، باقی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آئیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کا کرم ان پہ ہو۔ اور تھوڑا سا وقت آپ کا یہ آخر پہ میں گفتگو تھوڑی کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے۔ صدیق اکبر پھر الگ شان رکھتے ہیں، کبھی اللہ نے موقع دیا نا تو جو اپنے سینے کے اندر میں صدیق اکبر کی محبت کا طوفان رکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے کبھی کھولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کا فقیر کو الگ فیض ملا ہوا ہے۔ حضور یارغار صدیق اکبر نے یہ مشورہ دیا ہے حقا یہ کام کرے کہ ان سے فدیہ لیں جانے دیں۔ فاروق اعظم کو کھڑا کیا ہے، تو بتا کیا کہتا ہے؟ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں، علی کے رشتہ دار ہیں علی کے حوالے کریں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرے، ہر کوئی اپنے رشتہ دار کا سر اپنی تلوار سے خود اتارے۔ اب عمر بن خطاب تیرا مقابل کہاں سے لائے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقداد بن اسود سے تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آگ لگائی جائے، ان کو جلا کے نشان عبرت بنایا جائے تاکہ پھر قیامت تک کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں سر نہ مارے۔ یہ انہوں نے تجویز دی، ہر ایک کا اپنا جذبہ ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جو میرے دل کو چھوتی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو ابو بکر نے بیان کیا ہے میرے دل میں رب نے پہلے سے یہ رکھی ہوئی ہے۔ ابو بکر مصطفیٰ کی ذات کا عکس جمیل دکھائی دے رہا ہے، فرمایا یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ فدیے لیے چھوڑتے رہے۔ سرکار کے چچا زاد، یہ سرکار کے چچا حضرت عباس میدان جنگ میں تھے، قیدی بن کے آئے، باندھا ہوا ہے سرکار کے سامنے۔ سرکار کو بڑی ان کی سرکار کو جو ہے وہ اذیت پہنچتی تھی۔
سرکار نے فرمایا صحابہ اگر اس کو کھول دو، صحابہ اکرام نے کھول دیا. سرکار نے فرمایا فدیہ دے دو، آزاد ہو. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. سرکار نے فرمایا وہ جو میری چچی کے ساتھ مکے کی فلاں غار میں چھپایا ہے اور کھڑے ہو کے کہتے تھے اگر جنگ میں مارا جاؤں اتنا فضل کو دینا، اتنا قسم کو دینا، اتنا عبداللہ کو دینا، اتنا فضیل کو دینا، اتنا فلاں کو دینا، جو بیٹوں میں تقسیم بھی کر رہا ہے وہ سونا لانا، وہ لانا جو بیٹوں میں تقسیم کر کے آیا ہے. تو تھا، میری چچی تھی، تم نے یہ وہاں پہ فیصلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی اور بات نہیں ہے، مدینے میں بیٹھ کے مکے کی غار کی خبریں رکھے، سچا نبی ہے. آقا فدیہ کیا جان بھی دیتا ہوں کلمہ پڑھا، جذبہ سچا ہو گیا ہے، تو سچا نبی بن کے آیا ہے. وہاں پر انہوں نے کلمہ پڑھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو داماد تھے ابو الاس، حضرت ابو الاس یہ صحابی ہیں، مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی مقابل تھے، یہ بھی قید ہو گئے تھے. ان کو سرکار نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم اگر کہو گے اس سے بھی فدیہ لیں گے. ان کو بھی حکم ہوا فدیہ لاؤ. انہوں نے پھر ایک بڑا قیمتی ہار تھا، موتیوں کا، سونے کا جڑاؤ کیا ہوا جیسا بھی تھا، وہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا. ہار دیکھتے ہی سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں گریہ فرماتے ہیں، روتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ میری بیٹی زینب کا ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میری بیٹی زینب کا ہے، اور میری بیٹی زینب کو میری زوجہ خدیجہ الکبریٰ نے عطا کیا تھا. ہار دیکھ کے مجھے میری بیوی کی یاد آئی، وہ با وفا، وہ باشعر، وہ باصلیقہ، وہ ملائکۃ العالم، وہ سیدۃ القریش ہے، وہ غم گسار رسول ہے، وہ رفیقۃ الرسول ہے، وہ مادر بطول ہے. سبحان اللہ کہو بلا دوا سے، کل ہی ان کا عرس مقدس گزرا ہے، کہو سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھی جو مارکے ہیں وہ خدا کی قسم کسی بدر سے کم نہیں، جو مصطفیٰ کے لیے انہوں نے پیش کر دیا ہے. رب ذوالجلال نے کیا شان رکھی ہوئی تھی. ایک بات سناؤں لطف کے طور پر، اجازت ہو آپ کی ذرا کہیں سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا مجھے ایسی محبت کرنے والی بیوی نہیں ملی جیسی رب نے خدیجہ عطا فرمائی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سرکار نے فرمایا تو کھانا لے کے آئی ہے نا میرے لیے، تو تیرے آنے سے پہلے جبریل آیا ہے، جبریل کہتا ہے آقا خدیجہ کو میرا بھی سلام دے، رب کا بھی دے. یہ بڑی شاذ بات ہوگی جو میں سنانے لگا ہوں، شاید آپ نے سنی ہوگی، میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرے لیے یہ نہیں تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آئی ہے نا، جبریل امین تشریف لاتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رب نے پھر کیا مرتبہ دیا ہے، وہ سرکار کے سہارا بنی تھی. سرکار فرماتے تھے زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ یہ اچانک ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا. پہلے رب ذوالجلال دل کے اوپر وہی فرماتا تھا، یہ فرشتہ آیا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے بال مبارک کھولے ہیں اور سرکار کے چہرے کو اپنے بالوں میں چھپا لیا ہے. سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا اب نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں آتا. فرمایا یہ مقدس فرشتہ ہے جس نے میرے بالوں کی حیا کی ہے. اگر یہ کوئی اور بدروح ہوتی، شیطانی معاملہ ہوتا، حیا نہ کرتا، جو میں نے بال کھولے ہیں رب کے فرشتے نے آقا آپ کی زوجہ سے حیا فرما دیا ہے. یہ خدیجہ الکبریٰ کا مرتبہ رب نے رکھا ہوا ہے. حضرات کیا شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، قربان ہو جاؤں ان کے نام کے اوپر. مکے کی سب سے بڑی تاجر، پارسائی کی حفاظت کرنے والی، پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی. سرکار کہتے ہیں میری خدیجہ جس سے رب نے مجھے اولاد دی، نسل مصطفیٰ کی جڑ حضرت خدیجہ بھی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے حضرت زہرا پاک جو حضرت علی کے نکاح میں آئی ہیں. پھر حسن و حسین آئے ہیں، حسنین کی نانی جان ہے، زینب کی نانی جان ہے. حضرات حضرت زینب کا ہار، سرکار روئے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اگر تم کہو تو میں واپس کر دوں.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، واپس کر دیں. سرکار نے وہ واپس اپنی بیٹی زینب کے لیے بھیج دیا ہے. یہ مارکا حضرات حق و باطل کا. پھر رب ذوالجلال نے اس کو قرآن میں پورے واقعے کو، اس کی کیفیات کو، اس کی پوری داستان کو قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر درج کیا ہے. اس واقعے کی شان یہ ہے، اس واقعہ کی اول سے لے کر اس واقعہ کی آخر تک رب نے سارا قرآن میں بیان کیا ہے. اس کو یوم الفرقان کہا ہے. قیامت تک ہمارے لیے کسوٹی بنائی ہے، قیامت تک ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. کیونکہ صحابہ سے کسی نے پوچھا نہ تلواریں ہیں، نہ تیر ہیں، نہ کمانے ہیں، نہ ڈھالے ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں. اس طرح یہ کس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ وہ تیر پر، نہ تکیے پر، نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو سادہ سے اس کالی کملی والے پر. ہمیں مصطفیٰ کا حکم ہوا ہے، چل پڑے ہیں. کہے گا تو گھوڑے سمندروں میں ڈالیں گے، کہے گا تو جان دیں گے، کہے گا تو جان دیں گے. اس لیے رب نے اس سارے معاملے کی ترجمانی اس آیت سے کر دی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. اور نہ امید چھوڑو اور نہ غم کرو، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن بن کے رہو. میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ ایمان جو بدر کے مجاہدین کو رب نے دیا، پھر ان کو مرتبہ کیا دیا. صحیح بخاری ہے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو، رب نے تمہیں ڈگری دے دی ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. کیا کہا ہے؟ آج کے بعد تمہارا جو جی چاہتا ہے وہ عمل کرو، جیسے چاہو زندگی گزارو. رب نے تم سے سوال کو، حساب و کتاب کو اٹھا دیا. تم سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہونے والا. صحابہ میں سب سے بڑے بدر والے ہیں، بدر والوں کی ٹکر کا کوئی نہیں آیا. حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید تصور حسین شاہ صاحب کا حضرین شاہ ویڈیو کال کے اوپر سماعت کر رہے ہیں. شاہ صاحب کی شفقتیں فقیر پر رہتی ہیں. حضرات اس مضمون کا لب لباب عرض کرتا ہوں، وہ یہی ہے کہ اپنے اندر وہ جذبہ، وہ ایمان کی حرارت وہ پیدا کریں جو توکل رب ذوالجلال نے ہمارے اسلاف کو دیا ہے. پھر دیکھیں کہ زمانے کی تقدیر ہماری اس قوم سے کیسے بدلتی ہے. اور رمضان کے مقدس مہینے یہ وہ نعمتیں ہیں جن میں ہم اپنی تقدیر اور اپنی نوجوان نسل سمیت آنے والی نسل کی بھی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور یہ پروگرام اس کا سب سے بہترین ذریعہ بن رہے ہیں. اور دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت محترم المقام قبلہ قاری عبدالغفور صاحب زیدہ شرفہ اور جامعہ غوثیہ مظہر العلوم. اللہ تعالیٰ اس کی بہاروں کو، اس کی دیواروں کو، طلباء کو، اساتذہ کو، کتابوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اسی طرح دین کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا کرے. اور میں آخر پہ یہی عرض کرتا ہوں، صدا بہار دیں اس باغے تے کدے خزان آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے. دوران گفتگو مجھ سے نظریہ اسلام یا نظریہ اہل سنت کے خلاف کوئی کلمہ کسی قسم کی بات ہوئی ہے، آپ سب لوگ کے سامنے اللہ کے ہاں معافی کا طلبگار ہوں، آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. آخر دعوانا